کتاب و سنت میں حسد کو ایک کبھی ترین عادت قرار دیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں مختلف آیات میں حسد کا ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، اگر کسی پر اللہ نے فضل کیا ہوا ہے تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ لوگ اس سے حسد کرنا شروع کر دیں؟ ان کو حسد نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ حسد جو ہے اسے تباہ کر دے گا۔ اسی طرح قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا من شر حاسد اذا حسد، چند چیزوں سے پناہ کا حکم دیا، پناہ کے لیے پوری صورت نازل فرما دی، سورہ فلق، اور اس کے آخر میں فرمایا من شر حاسد اذا حسد۔ حسد کرنے والے کا شر بہت بڑا ہوتا ہے، تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے اس حسد سے بچنے کے لیے، اس کے نقصان سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں چلے جاؤ۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں ایک حدیث مبارکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان اور حسد دونوں ایک آدمی کے اندر جمع نہیں ہو سکتے۔ آپ کا ارشاد گرامی ہے لا یجتمعان فی قلب عبد الایمان والحسد، یہ ایمان اور حسد کسی بھی بندے کے دل کے اندر جمع نہیں ہو سکتے۔ یعنی مطلب کیا؟ اگر کوئی شخص ایماندار ہے تو سمجھ لو کہ وہ لوگوں سے حسد نہیں کرے، اور اگر وہ حاسد ہے تو آپ سمجھ لیں کہ وہ ایماندار آدمی نہیں ہے۔ ایماندار آدمی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی حسد جیسی کبھی عادت سے بچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور بھی ارشاد گرامی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی قوموں کی جو بری عادات ہیں، ان بری عادات میں سے 2 بری عادتیں میری امت کے اندر بھی آ گئیں، ایک حسد، دوسرا بغض۔ فرمایا کہ یہ حسد اور بغض ایسی چیزیں ہیں یہ ایک انسان کو مونڈ کر رکھ دیں گے۔ مانا کیا اس کا سر مونڈ کر رکھ دیں گے؟ فرمایا نہیں، اس کے ایمان کو مونڈ کر رکھ دیں گے۔ یعنی مونڈنے کا معنی یہ ہے کہ اس کے ایمان کو ختم کر دیں گے۔ تو یہ اس قدر کبھی عادات ہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد کے مقابلے میں رشک کا بھی ذکر فرمایا۔ حسد تو یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کسی کے کوئی خوبی دیکھتا ہے یا کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھتا ہے تو وہ خواہش کرتا ہے کہ کاش یہ چیز اس کے پاس نہ رہے، یا اس سے آگے ایک سٹیپ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے اس کے پاس نہ رہے مجھے مل جائے۔ یہ حسد ہے۔ ایک ہے رشک کی دین اسلام کے اندر اجازت ہے۔ خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزوں کے متعلق فرمایا۔ ایک فرمایا کہ ما من رجل، نہیں ہے کوئی شخص جس کو اللہ رب العالمین نے مال جیسی نعمت دی ہے اور وہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، فرمایا ایسے آدمی کے اوپر رشک کرنا چاہیے۔ رشک کا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ سے دعا کرے یا اللہ جس طرح اس کو مال دیا ہے اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اس کے پاس بھی مال جیسی نعمت رہے، یا اللہ مجھے بھی اس طرح مال دے، میں بھی اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کروں۔ اسی طرح دوسری چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی حکمت ہے۔ حکمت، قرآن، دین۔ فرمایا جس کے پاس حکمت ہے، قرآن کا علم ہے، دین کا علم ہے، اور وہ آدمی دیکھتا ہے کہ فلاں شخص اس کے پاس حکمت ہے، دین کا علم ہے، قرآن کا علم ہے، وہ لوگوں کو تبلیغ کرتا ہے، تو وہ آدمی خواہش کرتا ہے کاش اللہ رب العالمین مجھے بھی اس طرح عالم بنا دے، اس طرح حکمت ادا کرے، تو میں بھی اللہ کے راستے میں اسی طرح تبلیغ کیا کروں۔
اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس جو ہے اس نے سب سے پہلے حسد کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام سے۔ اسی طرح قرآن مجید میں دو اہم واقعات ہیں جس کے اندر حسد کا ذکر ہے۔ ایک حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا ذکر ہے کہ حابیل اور قابیل، کہ جو قابیل تھا اس نے حابیل کو حسد میں آ کر قتل کر دیا۔ اس طرح دوسرا واقعہ ہے حسد کا حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا واقعہ، کہ کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد کیا۔ جب حضرت یوسف کے والد حضرت یوسف کے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے، بڑا پیار کرتے تھے، تو وہ حسد میں آ کر جالس ہوئے اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو باپ سے اجازت لے کر اپنے ساتھ لے گئے اور کنویں میں پھینک دیا جا کے۔ تو یہ بھی حسد کی بنا پر تھا۔ حسد ایک انتہائی کبھی عادت ہے۔ ہر آدمی کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اس کبھی عادت سے بچا کر رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسد کے بہت سے نقصانات ہیں، اس کے نقصانات سے بندے کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔